السلام علیکم. لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید. تاثر عشا رحمان سے کی قلم سے لکھا گیا چھوٹا سا افسانہ مختلف اقساط میں آئے گا. ان تمام مسافروں کے نام جو منزل کی تلاش میں تاثرات کے جنگل میں بھٹک جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ چہرہ انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، مگر کیا آپ نے کبھی اس آئینے کے پیچھے چھپی گرد کو پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ ہم سب روزانہ سینکڑوں چہروں کے سامنے سے گزرتے ہیں. کچھ مسکراتے، کچھ بیزار نظر آتے اور کچھ بالکل اسپاٹ. لیکن ان تاثرات کی تہوں کے نیچے داستانوں کا ایک ایسا قبرستان ہوتا ہے جہاں ادھوری خواہشیں، خاموش سسکیاں اور بے نام خوف دفن ہوتے ہیں. تاثر محض ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ ان کی ان کہیں باتوں کی باز گشت ہے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو لوگوں کے چہروں پر لکھی دکھوں کی عبارت کو پڑھنے کا ہنر جانتا ہے، مگر خود اپنی روح کے سناٹے سے بے خبر ہے. یہ سفر ہے ایک غم گشتہ کاروائیوں سے لے کر انسانی جذبوں کی معراج تک کا. میرا یہ قلم ان چہروں کے نام جو ہجوم میں ہو کر بھی تنہا ہے، اور ان تاثرات کے نام جو لبوں تک آتے آتے دم توڑ دیتے ہیں. گمنام مسافر. وہ جو ایک لمحے کو چہرے پر ابھر کر مٹا، وہی تاثر تھا جو صدیوں کا نشان بن گیا. گولڑ شریف جنکشن اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پھیلا ہوا شور، مسافروں کی جلد بازی، ٹرینوں کی گونجتی ہوئی سیٹیاں اس کے لیے صرف ایک پس منظر کی موسیقی کی طرح تھی. وہ جس کا نام شاید کسی کے لیے اہم نہ تھا، اسٹیشن کے ایک پرانے لکڑی کے بینچ پر بیٹھا تھا. اس کی گندمی رنگت پر پلیٹ فارم کی مدھم روشنیوں نے ایک عجیب سا سنہرا عکس ڈال رکھا تھا. ماتھے پر وولف کٹ انداز میں کٹے بال جو کچھ اچھل کر اس کے وسیع پیشانی کے دونوں اطراف بکھر گئے تھے، اسے ایک سلجھا ہوا مگر گہرا فنکارانہ تاثر دے رہے تھے. اس نے بھورے رنگ کا لانگ کوٹ پہن رکھا تھا جس کے کالر اس کی گردن کو چھو رہے تھے، اور اس کے ہاتھ میں ایک مختصر سی بھوری ڈائری اور ایک نفیس قلم تھا جیسے وہ وقت کو قید کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. وہ ایک حقیقت پسند شخص تھا، مگر اس کی حقیقت پسندی صرف ظواہر تک محدود نہ تھی. وہ لوگوں کو صرف دیکھتا نہیں تھا بلکہ پڑھتا تھا. اس کے لیے انسانی چہرہ گوشت پوست کا لوتھڑا نہیں بلکہ جذبات کا ایک ایسا نقشہ تھا کہ جس کی ہر لکیر ایک نئی کہانی سناتی تھی. سامنے سے گزرتے ہوئے تھکے ہوئے کلی کے ماتھے پر پڑنے والے شکنوں میں اسے مجبوری کا وقار نظر آتا، تو دوسری طرف اپنی ماں کا ہاتھ تھامے ننھے بچے کی حیران آنکھوں میں اسے تجسس ناتمام کی جھلک ملتی. وہ اسٹیشن کے اس بینچ پر بیٹھ کر محض ٹرین کا انتظار نہیں کر رہا تھا، بلکہ انسانی تعبیر کی اس وسیع لغت کی گرد جھاڑ رہا تھا جو عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے. مگر آج وہ اپنی ہی سعادت سے کچھ اکتا سا گیا تھا. ہر چہرے میں چھپے سچ کو تلاش کرنا، ہر مسکراہٹ کے پیچھے دبے دکھ کو کریدنا اور ہر سپاٹ بشرے کے پیچھے چھپی سازش کو بھانپنا. یہ سب اس کے ذہن کے لیے ایک بوجھ بنتا جا رہا تھا. اسے محسوس ہوتا جیسے اس کا دماغ ایک ایسی مشین بن چکا ہے جو کبھی رکتی نہیں. کبھی کبھی وہ ان سوچوں میں اتنا دور نکل جاتا کہ اسٹیشن کا ہنگامہ خاموش فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے چلتا رہتا اور اسے وقت گزرنے کا ذرا بھی احساس نہ ہوتا. اس کی اپنی خاموشی کے پیچھے ایک ایسا تلاطم تھا جو صرف وہی سمجھ سکتا تھا جو اس کی منجمد نگاہوں کے پیچھے استجاب کو پڑھنے کا ہنر جانتا ہو. اس نے قلم پر اپنی گرفت مضبوط کی اور ڈائری کا پہلا ورق پلٹا جہاں اب تک کی تمام کہانیاں صرف تاثرات کی شکل میں درج تھیں. وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا آج بھی کوئی ایسا چہرہ ملے گا جو اس کے فن مشاہدہ کو مات دے دے، یا پھر وہی پرانی تکنیکی ضرورت کے تحت سچی ہوئی مسکراہٹیں اس کا استقبال کریں گی. رستم نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالی. ٹرین کے آنے میں 15 منٹ اب باقی تھے. پلیٹ فارم کی گھٹن اور لوگوں کے چہروں سے کشید کی گئی کہانیاں اس کے اعصاب پر بوجھ بن رہی تھیں. اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے دماغ کو ان جبری تجزیوں سے آزاد کرنے کے لیے اسٹیشن کے عقبی حصے کی جانب چل دیا. گولڑ شریف جنکشن، جہاں وقت جیسے تھم سا گیا تھا. سرخ اینٹوں کی قدیم عمارت، وکٹورین طرز کے برآمدے اور ارد گرد کے پھیلے ہوئے گھنے برگد کے درخت
اس اسٹیشن کو کسی تاریخی خواب کا حصہ بنا رہے تھے۔ رستم کی نظریں زمین پر جمی تھیں، مگر جیسے ہی کوئی مسافر اس کے قریب سے گزرتا اس کا لاشعور خود بخود سرگرم ہو جاتا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے چہروں کی لکیریں گننے لگتا۔ پھر وہ جھنجھلا کر سر جھٹکتا، اپنی سوچوں کی باغیں کھینچنے کی کوشش کرتا، مگر اب وہ اس عادت کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ یہ مشاہدہ اب اس کا فن نہیں، اس کی سزا بن چکا تھا۔ وہ اسٹیشن کی سیڑھیاں اتر کر باہر آیا۔ سامنے ایک چھوٹی سی دکان سے اس نے ٹھنڈا سلش لیا۔ برف کی ٹھنڈک نے اس کے حلق کو تھوڑی راحت دی، مگر آنکھیں اب بھی اپنی خوراک تلاش کر رہی تھیں۔ اسٹیشن کے باہر نکلتے اسے دور سے شور سنائی دیا، ایک بے فکری سے بھری آواز جو شاید کوئی گانا گا رہی تھی۔ رستم نے نظریں گھمائی تو سامنے کالج کی لڑکیوں کا ایک گروپ تھا۔ کل 8 لڑکیاں تھیں، اپنی یونیفارم میں ملبوس، جیسے زندگی کی تمام تر شوخیوں کو ایک جگہ سمیٹ لائے ہوں۔ ان میں کچھ بہت جدید وضاقتہ کی حامل تھیں اور کچھ ہر درجہ سلیقہ مند اور سنجیدہ۔ 2 لڑکیاں اونچی آواز میں گنگنا رہی تھیں، جبکہ باقی سب تالیاں بجا کر انہیں چیئر اپ کر رہی تھیں۔ رستم کی جانی پہچانی نظریں ان کے چہروں پر ٹھہر گئیں۔ اس نے دیکھا کہ ان کے گروپ میں ایک لڑکی ایسی تھی جو ہنس تو رہی تھی، مگر اس کی ہنسی میں تکلف کی آمیزش تھی۔ دوسری طرف گانا گانے والی لڑکی کے چہرے پر بے ساختہ خود اعتمادی کا رقص تھا۔ رستم نے اپنی بھوری ڈائری کھولی اور قلم کو حرکت دینا شروع کر دی۔ انسان جب گروہ میں ہوتا ہے تو اس کا اصل تاثر اس کی اپنی آواز میں نہیں، بلکہ دوسروں کے رد عمل میں چھپا ہوتا ہے۔ ابھی وہ ان کے کہکہوں کے پیچھے چھپے نفسیاتی زاویہ تلاش کر ہی رہا تھا کہ ٹرین کی دور سے آتی ہوئی سیٹی نے اسے حقیقت کی طرف واپس للایا۔ وہ پلٹا اور تیز قدموں سے پلیٹ فارم کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹرین رک چکی تھی۔ وہ اپنے ڈبے میں داخل ہوا اور کھڑکی کے پاس والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ باہر کا منظر اب کھڑکی کے شیشے کی قید میں تھا۔ جیسے ہی ٹرین نے حرکت شروع کی، رستم نے اپنی ڈائری بند کی اور سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ ڈبے کے اندر کی خاموشی اور باہر سے آتی پٹریوں کی آہنگ نے اسے ایک نئی سوچ میں ڈال دیا۔ اب وہ ان 8 لڑکیوں کے تاثرات سے نکل کر ٹرین کے اس بند کمرے میں موجود اجنبیوں کے خاموش چہروں کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ اس کی ڈائری کا اگلا صفحہ ابھی کورا تھا، جیسے کسی نئے اور غیر متوقع تاثر کا منتظر ہو۔ ٹرین کی پٹریوں کی مسلسل تال ایک یکساں آہنگ پیدا کر رہی تھی، جو رستم کے اعصاب کو تھوڑی دیر کے لیے سلانے ہی والی تھی کہ ڈبے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص ہامتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر عجلت اور پشیمانی کا ایک ایسا ملغوبہ تھا جو کسی گہری پریشانی کا پتہ دے رہا تھا۔ رستم کی نظریں لاشعوری طور پر اس کے ماتھے پر ابھرنے والے پسینے اور تیزی سے مڑتی ہوئی آنکھوں پر جم گئی۔ وہ اس کے بشرے سے یہ کشید کرنے ہی والا تھا کہ یہ شخص کسی مادی نقصان کا شکار ہے یا ذہنی، کہ اس نے ایک جھرجھری دی اور سختی سے سر جھٹک دیا۔ نہیں رستم، آج نہیں، اس نے خود کلامی کی۔ ابھی وہ بوڑھا شخص رستم کے ساتھ والی نشست پر سنبھل کر بیٹھا ہی تھا کہ ڈبے کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ وہی کالج کے گروپ میں سے 3 لڑکیاں دہلیز پر کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر پہلے والی شوخی اب ایک سنجیدہ تھکن میں بدل چکی تھی۔ انکل، کیا ہم یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں؟ ہمارا ڈبہ بہت زیادہ بھر گیا ہے، ایک لڑکی نے شائستگی سے پوچھا۔ ہاں ہاں بچوں، ضرور بیٹھ جاؤ، بوڑھے شخص نے مشفقانہ انداز میں جواب دیا۔ وہ 3 لڑکیاں رستم کے سامنے والی نشست پر رہ بیٹھی۔ وہ جو اب تک کھڑکی سے باہر کے مناظر میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا، اب ان کے عین سامنے تھا۔ اس کا مشاہداتی ذہن ایک بار پھر بیدار ہو گیا۔ اس نے باری باری ان کے تاثرات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ایک لڑکی کے چہرے پر لاپرواہی کا نقاب تھا، دوسری مسلسل اپنے فون میں گم ہو کر دنیا سے کٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر تیسری لڑکی نے رستم کی توجہ کھینچ لی تھی۔ وہ نہایت سنجیدہ تھی۔ اس کی آنکھیں کسی بوڑھے فلسفی کی طرح گہری تھی اور وہ خلا میں کچھ ایسے تلاش کر رہی تھی جیسے زندگی کا بہت بڑا کوئی راز اس پر اچانک منکشف ہو گیا ہو۔ رستم اسے تپاک سے پڑھنے لگا۔ اس کے ماتھے کا تناؤ، اس کی آنکھوں کا ٹھہراؤ، اس کی خاموشی کی گہرائی۔ اچانک اس لڑکی نے نظریں اٹھائے، رستم کی جانچتی ہوئی نگاہوں سے اس کا ٹکراؤ ہوا۔ اسے ناگواری سے اپنے بھویں اچکائے، جیسے پوچھ رہی ہو کہ تم کون ہوتے مجھے اس طرح پرکھنے والے؟ رستم کو ایک لمحے کے لیے شدید خفت اور شرمندگی کا احساس ہوا۔ وہ اسے کسی مردانہ ہوس یا بری نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ وہ تو اس کی روح کی انتباہ کو اپنی ڈائری میں قید کرنا چاہ رہا تھا۔ مگر لڑکی نے اسے ایک عام منچلا سمجھا تھا۔ اس نے فوراً نظریں جھکائیں، اپنی بھوری ڈائری کھولی اور قلم چلایا۔ کبھی کبھی مشاہدہ کرنے والی خود ایک تماشا بن جاتی ہے، اور ہم دوسروں کو پڑھتے پڑھتے یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسرا بھی ہمیں ایک مخصوص تاثر کے کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے۔
اگلے اسٹیشن پر ٹرین رکی۔ وہ بوڑھا شخص اور وہ تینوں لڑکیاں اتر گئے۔ رستم وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ وہ ان مسافروں کی طرح نہیں تھا جنہیں کہیں پہنچنا۔ وہ تو صرف اس لیے سفر پر نکلا تھا تاکہ انسانی چہروں کی بدلتی ہوئی جلد کے نیچے چھپے سچ دیکھ سکے۔ ٹرین دوبارہ چل پڑی۔ رستم نے جھنجھلا کر کھڑکی کے شیشے پر اپنا سر ٹیک دیا۔ وہ اس قید سے تنگ آ چکا تھا جہاں اسے ہر چہرے کو ایک معمے کی طرح حل کرنا پڑتا تھا۔ اب نہ جانے کس کی زندگی کے ورق الٹنے پڑیں گے مجھے۔ اس نے بیزاری سے سوچا ہی تھا کہ ڈبے کا دروازہ ایک بار پھر کسی طوفان کی طرح کھلا۔ کوئی ہانپتا ہوا جیسے موت کے منہ سے نکل کر آیا ہو اندر داخل ہو۔ رستم نے بوجھل نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ ایک لڑکی تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی جسے اس نے بڑی حفاظت سے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور ٹرین کی لائٹ گل ہو گئی۔ اس گھپا اندھیرے میں رستم کو اس لڑکی کی تیز سانسوں کی آواز سنائی دی۔ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ صرف ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ رستم کی بھاری اور روبدار آواز اندھیرے میں گونجی۔ اندھیرے میں اس لڑکی کی ہنسی سنائی دی۔ خوف؟ مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا۔ اندھیرا تو سچائی چھپانے کا بہترین پردہ ہے۔ ڈر تو روشنی سے لگتا ہے جہاں سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ رستم نے ذرا حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اس نے آج تک کسی لڑکی سے ایسی فلسفیانہ بات نہیں سنی تھی۔ لائٹ دوبارہ جل اٹھی۔ روشنی ہوتے ہی دونوں کی نظریں ملی۔ رستم نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں صرف چمک نہیں بلکہ ایک اداسی کی لہر بھی تھی۔ میرا نام اشوا ہے۔ اس نے ڈائری پر ہاتھ رکھتے اپنا تعارف کروایا۔ رستم، اس نے مختصر جواب دیا۔ لڑکی نے اپنی ڈائری کھولی اور کچھ لکھنا شروع کیا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ آپ ہر مسافر کا نام اپنی ڈائری میں درج کرتی ہیں؟ رستم نے اس بار خود گفتگو کا آغاز کیا۔ لڑکی نے قلم روکا اور سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، صرف ان کا جن کی خاموشی میں بہت سے شور دبے ہوں۔ نام تو صرف ایک شناخت ہے، اصل کہانی تو وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی آنکھوں میں چھپا کر سفر کرتا ہے۔ اس جواب پر وہ تھوڑا سا حیران ہوا تھا۔ وہ شخص جو دوسروں کے تاثرات پڑھنے کو اپنا ہتھیار سمجھتا تھا آج خود پڑھا جا رہا تھا۔ لڑکی کی نظر شاید اس کے ہاتھوں پر تھی۔ جانچتی نظروں سے اس نے ہاتھوں سے نگاہ ہٹاتے مقابل شخص پہ چہرے پر جمائی۔ اپنی مٹھیوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں رستم صاحب، جو آپ کا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا، اور جو آپ کا نہیں ہے اسے آپ قید نہیں کر سکتے۔ اس نے اس کے بند ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رستم نے اس لڑکی کی جانب دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور ایک نظر اپنی سختی سے بھینچی ہوئی مٹھیوں کو دیکھا، مگر تاثرات ذرا الجھے تھے۔ آپ یہ جو کہانیاں آنکھوں میں تلاش کرتے ہیں، کیا کبھی ان کے بوجھ سے تھکتی نہیں؟ اشوا نے اپنی ڈائری پر قلم کی گرفت ڈھیلی کی اور ایک ایسی مسکراہٹ دی جس میں مٹھاس سے زیادہ عرفان تھا۔ تھکن وہاں ہوتی ہے رستم صاحب جہاں ہم خود کو دوسروں سے الگ سمجھتے ہوں۔ جب آپ یہ جان لیں کہ ہر چہرہ آپ ہی کے وجود کا ایک حصہ ہے تو مشاہدہ بوجھ نہیں بلکہ باہمی بازگشت بن جاتا ہے۔ کچھ لمحوں کو وہ مبہوت رہ گیا۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ اس کائنات میں اکیلا نہیں جو انسانی رویوں کی تحقق کو ریتتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی ایسا تھا جو نہ صرف اسے پڑھ رہا تھا بلکہ اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ اس کا فن دراصل اس کی اپنی تنہائی کا علاج ہے۔ چند پل بعد لڑکی دوبارہ اپنی ڈائری میں کچھ لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے قلم کی سرسراہٹ ٹرین کے پہیوں کی آواز کے ساتھ ایک عجیب سا توازن پیدا کر رہی تھی۔ رستم نے بھی اپنی بھوری ڈائری نکالی اور ایک نئے صفحے پر صرف چند لفظ لکھے۔ آج آئینے سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے ڈائری بند کی اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موڑ لی۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے اسے محسوس ہوا کہ سامنے بیٹھی نفوذ اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کی نظروں میں وہ روایتی تجسس نہیں تھا بلکہ ایک ایسی ہمدردی تھی جس سے کوئی معالج اپنے مریض کی شفا یابی پر مطمئن ہو۔ وہ رستم کے تھکے ہوئے ماتھے اور اس کی بند آنکھوں کے پیچھے چھپے شور کو پڑھ رہی تھی، اور اس کے لبوں پر ایک ایسی دعا جیسی خاموشی تھی جو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو تاثر کی زبان سے واقف ہو۔ اس کی آنکھ کھلی تو کھڑکی سے آنے والی صبح کی پہلی سنہری کرنیں اس کے چہرے پر رقص کر رہی تھیں۔ ٹرین ایک انجانی اسٹیشن پر رکا تھا۔ فضا میں مٹی کی سوندھی خوشبو اور ریلوے ہیکرز کی دور سے آتی آوازیں رچی بسی تھی۔ اس نے نظریں گھمائیں۔ سامنے والی نشست خالی تھی۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا، نہ وہ نیلی چادر، نہ وہ بھوری ڈائری، اور نہ ہی وہ پرسکون چہرہ۔ اس نے بے چینی سے ڈبے کے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر دیوانہ وار ٹرین سے باہر نکل آیا۔ پلیٹ فارم پر ادھر ادھر چکر کاٹنے پر بھی ناکامی۔
اس کی نظریں ہر نیلی چادر اور ہر بکھرے بالوں والی لڑکی کو تلاش کر تھی۔ وہ کلیوں سے ٹکرایا، مسافروں کے ہجوم کو چیرتا ہوا اسٹیشن کے باہر تک گیا، مگر وہ لڑکی کہیں نہیں تھی۔ وہ جیسے آئی تھی ویسی خاموشی سے کسی سائے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ وہ پلیٹ فارم کے کونے میں کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ جسے وہ تلاش کرے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک آئینہ تھی، ایک ایسا آئینہ جو کچھ لمحوں کے لیے اس کے سامنے آیا، اسے اس کی اپنی حقیقت دکھائی اور پھر اوجھل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا۔ وہ حیران بھی تھا اور ایک انجانی خوشی سے سرشار بھی۔ اپنی پوری زندگی میں وہ پہلی فرد تھی جس نے رستم کو رستم بننے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ اسے اس کے اس اپنے وجود سے روشناس کروایا۔ اسے خوشی تھی کہ اس وسیع دنیا میں کوئی تو ایسا ہے جو بالکل اس جیسا ہے، جو لفظوں کے بغیر روحوں کی گفتگو سن سکتا ہے۔ مگر اس خوشی کے ساتھ یہ گہرا افلاس اور افسوس اس کے دل کو گھیرنے لگا۔ وہ لڑکی دوبارہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی۔ وہ اس سفر کا ایک ایسا باب تھی جو کھلتے ہی ختم ہو گیا تھا۔ رستم دوبارہ ٹرین میں آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹرین نے حرکت شروع کی۔ اس کی ڈائری ابھی اس کے ہاتھ میں تھی، مگر اب اس کی نظریں لوگوں کے چہروں پر تکنیکی ضرورت تلاش کرنے کی بجائے اس لاپتہ آئینے کی جھلک میں بیدار رہی تھی۔ اسے افسوس تھا کہ وہ اس سے مزید کچھ نہیں پوچھ سکا، مگر اسے سکون تھا کہ اس کی تنہائی میں ایک شناسا عکس شامل ہو چکا تھا۔ ٹرین کی سیٹی فضائیں چیر رہیں تو رستم کی آنکھوں میں ایک نیا گہرا اور پختہ تاثر منجمد ہو گیا تھا، انتظار کا تاثر۔ ایک مکمل دن کی گشت خوری کے بعد وہ جب اپنے گھر پہنچا تو دور دیوار پر محیط خاموشی نے اسے ایک شناسا سا بوجھ کا احساس دلایا۔ اس نے بوکھلاہٹ یا جلد بازی کے بغیر بڑے نارمل اور فارمل انداز میں اپنا بھورا لانگ کوٹ اتارا اور اسے لکڑی کے ہینگر پر لٹکا دیا۔ جوتے اتار کر ایک طرف رکھے اور صوفے پر ڈھیلا ہو کر بیٹھ گیا، مگر اس کا ذہن ابھی تک اسی ٹرین کے ڈبے میں قید تھا۔ وہ اٹھا اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ کیتلی میں پانی کے ابلنے کی آواز اور بھاپ کا اخراج اسے کسی حد تک حقیقت سے جوڑ رہا تھا، مگر اس کی سوچیں ابھی وہیں اٹکی ہوئی تھی جہاں اس لڑکی نے اپنی ڈائری بند کی تھی۔ چائے کا کپ تھامے وہ واپس ہال میں آیا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ چائے کی ہر چسکی کے ساتھ اسے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے: نام تو صرف ایک شناخت ہے، اصل کہانی تو وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی آنکھوں میں چھپا کر سفر کرتا ہے۔ اسے محسوس کیا کہ اس مشاہدے نے اسے ایک ایسی الجھن میں ڈال دیا جس کا حل اس کے پاس اکیلے نہیں۔ اس نے اپنی مٹھی کھولی، وہی مٹھی جیسے اس گمنام مسافر نے ڈھیلا چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا، اور اپنا فون اٹھایا۔ تھوڑی دیر رابطوں کی فہرست پر نظر دوڑانے کے بعد اس نے ایک نمبر ملایا۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی، یہاں تک کہ دوسری طرف سے کال وصول کر لی گئی۔ ہلو، رستم نے اپنی مخصوص بھاری آواز میں کہا، جس میں اس بار تھکاوٹ کے ساتھ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ معذرت چاہتا ہوں اس وقت فون کرنے کے لیے، لیکن آپ سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے کسی مرد کی مختصر آواز ہے جس نے شاید اسے اپنی بات جاری رکھنے کا موقع دیا۔ کیا کل کا کچھ وقت مل سکتا ہے؟ رستم نے براہ راست پوچھا۔ یہ میری اپنی سادگی ایک ایسے گوشے کے بارے میں جو آج تک مجھ پر واضح نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف سے جب اس بات میں جواب ملا تو رستم کے چہرے کے سخت تاثرات کچھ نرم ہوئے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کال ختم کر دی۔ اب اس کے چہرے پر کسی حد تک اطمینان کی جھلک تھی۔ اسے لگا کہ شاید کل اسے ان سوالوں کے جواب مل جائیں گے جو اس اجنبی لڑکی نے اس کے ذہن میں بوئے تھے۔ رات اب گہری ہو چکی تھی اور رستم نے چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اب مزید تاثرات نہیں پڑھے گا، بلکہ کل اس اہم دن کا انتظار کرے گا جس کی منزل اب شاید متعین ہونے والی تھی۔ رات کی سیاہی جب اپنے عروج پر پہنچی تو رستم کے کمرے میں موجود گہری خاموشی اور بوجھل ہو گئی۔ کھڑکی کے باہر چاند کی مدھم روشنی اور درختوں کے پتوں سے چھن کر فرش پر عجیب و غریب ہیلے بنا رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹا چھت کو تک رہا تھا جہاں یادوں کے سائے لفظوں کی صورت رقص کر رہے تھے۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر اس بے خوابی میں وہ تھکن نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو کسی بڑے انکشاف کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ پھر رات ڈھلی اور ایک خوشگوار صبح نے دستک دی۔ سورج کی پہلی کرن نے جب اس کے کمرے کو منور کیا تو رستم ایک نئے عزم کے ساتھ بیدار ہوا۔ اس نے غسل کیا، اپنے چہرے کے تراشیدہ خد و خال کو آئینے میں دیکھا۔
جو وقت تجربے کی بدولت حد درجہ میچور اور سنجیدہ ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ کسی گہری کھوج میں رہتی تھیں آج غیر معمولی طور پر تیز اور پرکشش لگ رہی تھیں۔ اسے اپنے ولف کٹ بالوں کو سلیقے سے بنایا اور اپنا مخصوص بھورا لانگ کوٹ پہنا۔ کوٹ کی جیب میں وہی مختصر سی ڈائری اور قلم ہمیشہ کی طرح اپنی جگہ پر موجود تھے۔ وہ گھر سے نکلا تو گلیوں میں صبح کی تازگی بکھری ہوئی تھی۔ راستے کے مناظر آج اسے مختلف لگ رہے تھے، جیسے ہر گزرتا ہوا شخص کوئی ادھوری کہانی ہو۔ وہ ایک پرسکون علاقے میں پہنچا جہاں پرانے طرز کے پیڑوں کے جھنڈ میں ایک مختصر سا دفتر واقع تھا۔ رستم نے دروازے پر دستک دی اور اندر جھانکا۔ سامنے ہی میز پر ڈاکٹر اتھر بیٹھے تھے، جو عمر کے اس حصے میں تھے جہاں تجربہ چہرے کی ہر لکیر سے جھلکتا ہے۔ رستم کو دیکھتے ان کے لبوں پر ایک شناسائی بھری مسکراہٹ آئی۔ آؤ رستم میاں، اندر آؤ، انہوں نے محبت سے کہا۔ وہ اندر داخل ہوا، سلام کیا اور ان کے سامنے والی نشست پر براجمان ہو گیا۔ ڈاکٹر اتھر نے اس کا حال پوچھا اور باتوں باتوں میں بتایا کہ پچھلی ماہ انہیں ایک ایمرجنسی کیس کے سلسلے میں بیرون ملک جانا پڑا، جہاں کافی تگدو کرنی پڑی۔ کچھ ادھر ادھر کی مردانہ گفتگو کے بعد ڈاکٹر اتھر نے گہری نظروں سے رستم کا جائزہ لیا۔ ہاں تو رستم میاں، آج کہاں الجھے ہوئے ہو؟ تمہاری آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ آج سوالات سنجیدہ نہیں بلکہ مزیدار ہونے والے ہیں۔ ڈاکٹر نے چٹکی دی۔ رستم نے ہلکا سے سر جھکا کر مسکراتے اپنا کوٹ اتارا اور میز پر رکھ دیا، پھر بالکل سامنے ہو کر بیٹھ گیا۔ کبھی ہم دوسروں کو پڑھتے پڑھتے خود کو پڑھنا بھول جاتے ہیں، رستم نے گفتگو کا آغاز کیا۔ رستم نے میز پر اپنی بند مٹھیوں کو ذرا سا ڈھیلا کیا اور ڈاکٹر اتھر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پہلا سوال کیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں برسوں سے لوگوں کے چہروں پر بکھرے تاثرات کو پڑھ رہا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ یہ میرا ہنر ہے، لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک بوجھ ہے۔ کیا کسی کے چہرے کی لکیروں سے اس کی روح کا حال جان لینا واقعی ممکن ہے یا یہ محض میرا وہم ہے؟ ڈاکٹر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بولے۔ رستم میاں، انسانی چہرہ کائنات کا سب سے پیچیدہ کینوس ہے۔ تاثرات دراصل وہ لہریں ہیں جو ضمیر کے سمندر میں اٹھتی ہیں اور چہرے کے سہار پر آ کر دم توڑ دیتی ہیں۔ جسے تم بوجھ کہہ رہے ہو، وہ اس لیے ہے کہ تم صرف خاکہ دیکھ رہے ہو، اس کے پیچھے چھپی ہوئی تکلیف نہیں۔ یاد رکھو، تاثر صرف سچ نہیں ہوتا، وہ اکثر ایک ایسا نقاب بھی ہوتا ہے جو انسان اپنی بقا کے لیے اوڑھتا ہے۔ چند پل وہ بغور انہیں دیکھتا رہا۔ من میں سوچ جاری تھی کہ اسے ان سے اس بات کا ذکر کرنا چاہیے۔ کل سفر میں ایک مسافر ملی، آخر اس نے بات کا آغاز کیا۔ اس نے مجھ سے کوئی لمبی بات نہیں کی، بس چند جملے کہے، مگر وہ جملے میرے برسوں کی مشق پر بھاری پڑ گئے۔ اس نے کہا کہ ہم اپنی مٹھیوں کو جتنا زیادہ بھینچتے ہیں، سچ اتنا ہی ہماری گرفت سے پھسل جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے وہ بات کہی جو میں خود سے نہیں کہہ سکا تھا۔ اس نے کہا کہ میری آنکھوں میں بہت سے شور دبے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جب ہم دوسروں کو پرکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم خود بھی اتنے ہی واضح طور پر پڑھے جا رہے ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولے، بالکل، مشاہدہ کبھی یک طرفہ نہیں ہوتا۔ جب تم کسی کے تاثرات کا تجزیہ کرتے ہو تو تمہارے اپنے چہرے پر تجسس اور فیصلہ سازی کے نشانات ابھرتے ہیں۔ اس لڑکی نے تمہاری تکنیکی مہارت کو نہیں پڑھا، اس نے تمہاری اس بے چینی کو پڑھا ہے جو تم نے دوسروں کو جج کرنے کے پیچھے چھپا رکھی ہے۔ رستم، تم سوچو کہ جس بوجھ سے آزادی چاہتے ہو، اس کا راستہ دوسروں کو پرکھنے میں نہیں بلکہ انہیں قبول کرنے میں ہے۔ تو کیا تاثرات کا مطالعہ چھوڑ دینا چاہیے؟ رستم نے اپنی مٹھیوں کو مکمل کھولتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ چھوڑنا نہیں بلکہ بدلنا چاہیے۔ دیکھو، انسانی چہرے پر 3 طرح کے تاثرات ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو وہ دنیا کو دکھاتا ہے، سیاسی ڈھال۔ دوسرا وہ جو اس سے لاشعوری طور پر چھلک جاتا ہے، سچی کیفیت۔ اور تیسرا وہ جو صرف اس وقت ابھرتا ہے جب وہ کسی ایسے انسان سے ملے جو اسے آئینہ دکھا سکے۔ تمہیں وہ لڑکی نہیں ملی تھی، تمہیں تمہارا سکون ملا تھا۔ اس نے تمہیں یہ بتایا کہ جب تم دوسروں کے چہروں پر کہانیاں ڈھونڈنا بند کر دو گے تبھی تمہیں اپنی کہانی کا سرا ملے گا۔ اس نے کہا تھا کہ مٹھیاں ڈھیلی چھوڑ دو، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یہی انسانی نفس کا سب سے بڑا سبق ہے۔
جب ہم سچ کو قید کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جاتا ہے۔ تاثرات کو حل کرنے کی کوشش مت کرو، انہیں صرف محسوس کرو۔ ایک ڈاکٹر کے طور پر تمہیں میں یہی کہوں گی کہ تم اس نہج پر ہو کہ اب جہاں تمہارا مشاہدہ تمہیں بیمار کر رہا ہے، تمہیں اس مسافر کی ضرورت ہے، تمہیں جو یہ بتائے کہ خاموشی میں بھی ایک گفتگو ہوتی ہے جسے پڑھنے کے لیے قلم، ڈائری اور ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رستم خاموشی سے ڈاکٹر کی باتیں سنتا رہا۔ اسے محسوس ہوا کہ ڈاکٹر کی آواز اب بہت دور سے آ رہی ہے اور اس کے ذہن میں صرف عشوا کا وہ پرسکون چہرہ گردش کر رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اب تک صرف الفاظ پڑھ رہا تھا، معنی تو اسے کل سمجھ آئے تھے۔ یاد رکھو، جو فرد تمہیں سوچنے پر مجبور کرنے کی بجائے تمہارے ذہن کو خالی اور پرسکون کر دے، اصل معالج وہی ہوتا ہے۔ تاثرات کی اس جنگ سے نکل کر اس سکون کی تلاش کرو، ڈاکٹر نے تحمل سے کہا۔ رستم نے لمبا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں کی تیزی اب ایک گہرے ٹھہراؤ میں بدل رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا وہ پہلے والا رستم نہیں رہا جو ہر چہرے کو ایک تکنیکی ضرورت سمجھتا تھا۔ اب وہ ایک ایسا مسافر تھا جو اپنی منزل کی تلاش میں مٹھیاں کھول چکا تھا۔ انسانی تاثرات کا مطالعہ ایک فن ہے، مگر اس فن کی سب سے بڑی رکاوٹ انا ہوتی ہے۔ جب ہم خود کو الگ رکھ کر صرف مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم صرف ایک کیمرہ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم جذباتی طور پر ان میں شامل ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا عکس نظر آنے لگتا ہے۔ لگ رہا ہے تم سوچو کہ اس بوجھ سے آزادی پانے کی نہج پر آتے جا رہے ہو جس نے تمہیں تھکا دیا ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے، مگر رستم کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا۔ اگر سکون پانا ہے تو اس فرد کو تلاش کرنا ہوگا جو سوچنے پر زور دینے کی بجائے پرسکون رہنے کی دعوت دے۔ ڈاکٹر اتھر نے بات جاری رکھی۔ ان کے تاثرات ان کی ضمیر کا پتہ دیتے ہیں۔ تم نے جس لڑکی کا ذکر کیا اس نے تمہارے اس تکنیکی روپ کو توڑ دیا جو تم نے اپنے گرد بنا رکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے بڑی گہری باتیں ہوئیں۔ وہ محض ایک مسافر تھی، مگر اس کی باتوں میں وہ ٹھہراؤ تھا جو مجھے برسوں میں میسر نہ ہوا، رستم نے مدھم آواز میں بتایا۔ ڈاکٹر اتھر ہلکا سا مسکرائے۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا پہلے ہی لگ رہا تھا رستم میاں۔ کوئی مسافر اتنی گہری چھاپ نہیں چھوڑتا جب تک وہ آپ کی روح کے کسی تار کو نہ چھیڑ دے۔ رستم نے پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے ذرا سا سر جھکایا، جیسے اپنی آنکھوں کی چمک چھپا لینا چاہتا ہوں۔ وہ تو بس ایک مسافر تھی، اس کا ساتھ میرے ساتھ صرف ایک اسٹیشن تک کا تھا۔ ہاں، محض مسافر، ڈاکٹر نے ابرو اچکا کر کہا۔ کیا مجھے اسے تلاش کرنا چاہیے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہ جانے اس نے یہ کیوں پوچھا تھا؟ ڈاکٹر نے شرارت بھری نظروں سے اس کے چہرے کا مطالعہ کیا۔ دیکھو، میں رائے دینے کا اہل نہیں، کیونکہ یہ تمہارا شخصی معاملہ ہے۔ ہاں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس سوچوں کے بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہو اور اب تھوڑا آرام کرنا چاہتے ہو، کسی ایسی چھاؤں کی تلاش ہے جہاں فیصلے نہ سنائے جائے بلکہ صرف رہا جائے، تو ضرور اسے تلاش کرو، ڈاکٹر اتھر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اگلے 3 گھنٹے رستم اور ڈاکٹر کے درمیان نفسیات، انسانی رویوں اور وجودی بحران پر وہ گفتگو ہوئی جو شاید رستم کی زندگی کی سب سے طویل اور بامعنی نشست تھی۔ آخر کار رستم نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کا قیمتی وقت لینے کے لیے معذرت ڈاکٹر صاحب، بات اتنی لمبی نہیں تھی جتنی میں نے بنا دی، مجھے شاید یہ فیصلہ بہت پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا۔ رستم نے اعتراف کیا۔ ارے بھائی، وقت تو تم نے لیا، اب جب اسے ڈھونڈ لو تو مٹھائی کھلانے میں اتنی دیر نہ لگانا جتنی اس فیصلے میں لگائی ہے، ڈاکٹر اتھر نے شرارت سے کہا۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے دھیرے سے ہنستے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ سدھر جائیں اب اتھر صاحب، ڈائبٹیز کوئی بھولنے والی بیماری نہیں۔ ہاں، لیکن آپ کی اس دور اندیشی کی خوشی میں آپ کے 1 کلو کریلے کا جوس پلا سکتا ہوں جو آپ کو صحت اور زبان دونوں کے لیے مفید رہے گا۔ ڈاکٹر اتھر بے اختیار ہنس پڑے۔ کمرے میں موجود وہ علمی اور نفسیاتی بورس کہکہے کی نظر ہو گیا۔ رستم نے ایک باوقار مسکراہٹ کے ساتھ الوداع کہا اور دفتر سے باہر نکل آیا۔ باہر کی ہوا اسے اب پہلے سے زیادہ صاف اور خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا بھورا کوٹ درست کیا اور ایک پختہ ارادے کے ساتھ دوبارہ ٹرین اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ آج وہ لوگوں کے چہرے پڑھنے نہیں جا رہا تھا، بلکہ اپنی ادھوری کہانی کا وہ سرا تلاش کرنے جا رہا تھا جو اس نامعلوم مسافر کے ساتھ کہیں پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ اس کے قدموں میں اب تھکن نہیں تھی، بلکہ ایک نئی جستجو کی لہر تھی۔